أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکیک لرزنے لگے؟ یعنی کیا تم اس بات سے خوفزدہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر زلزلہ آ جائے، زمین شق ہو جائے اور تم اس میں دھنس جاؤ؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ فستعلمون كيف نذير پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی اور فضا میں مگر رحمان۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اس کائنات کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک چیز جس قانون طبعی پر چل رہی ہے وہ اللہ ہی کا وضع کردہ ہے۔ أَمَّا هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ یہ کافر سراسر دھوکے میں مبتلا ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَمَّن هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو روک لے؟ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اگلی آیت فلسفہ و حکمت قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے، یعنی آیت نمبر 22۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ اس آیت میں دو قسم کے انسانوں کے طرز زندگی کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں،
جیسے ان کی حیوانی جبلت انہیں چلا رہی ہے، بس اسی طرح وہ چلے جا رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ اپنی زندگی کی منصوبہ بندیاں بھی کرتے ہیں، معاشی دوڑ دھوپ میں بھی سرگرم عمل رہتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور دوسری ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے نفس کے تحت کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی تعمیل و تکمیل کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص فاصلہ طے کرنے کے لیے چوپایوں کی طرح اوندھا ہو کر منہ کے بل خود کو گھسیٹ رہا ہو۔ ظاہر ہے ایسا شخص نہ تو راستہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی منزل کی کچھ خبر ہوتی ہے۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جو سیدھے راستے پر انسانوں کی طرح سیدھا کھڑے ہو کر چل رہا ہے۔ اس مثال کے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منزل طے کر رکھی ہے۔ وہ طے شدہ منزل پر پہنچانے والے درست راستے کا تعین بھی کر چکے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس راستے پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں ان لوگوں کی منزل اقامت دین ہے، جبکہ آخرت کے حوالے سے وہ رضائے الہی کے حصول کے متمنی ہیں۔ آیت زیر مطالعہ میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا نظریہ اور اس کی سوچ ہے۔ گویا انسان حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی نظریہ ہو، کوئی آئیڈیل اور کوئی نصب العین ہو۔ جو انسان کسی نظریہ اور نصب العین کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ظاہر ہے جانوروں کو تو شعور کی اس سطح پر پیدا ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی نصب العین متعین کر سکیں۔ ان کی تخلیق کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طور پر انہیں اپنے کام میں لائیں اور بس۔ یعنی جس انسان کا نظریہ یا آئیڈیل بلند ہوگا اس کی شخصیت بھی بلند ہوگی، جبکہ گھٹیا آئیڈیل کے پیچھے بھاگنے والے انسان کی سوچ اور شخصیت بھی گھٹیا ہو کر رہ جائے گی۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قرآن مجید میں جب انسان کی طبعی صلاحیتوں یا حواس کا تذکرہ ہوتا ہے تو سماعت کا ذکر پہلے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی علم کی ذرائع میں پہلا اور بنیادی ذریعہ اس کی سماعت ہے۔ پچھلی نسلوں کے علمی آثار اور تجرباتی علم سے استفادہ کرنا ہر دور کے انسان کی ضروریات رہی ہے، اور اس علم کو نسل در نسل منتقل کرنے کا بنیادی ذریعہ بھی انسان کی سماعت ہی ہے۔ دوسرے حواس یا ذرائع اس میں اپنا اپنا حصہ بعد کے مراحل میں شامل کرتے ہیں۔ بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ کہہ دیجئے اس نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ کہہ دیجئے کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کے وقوع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اور میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر
دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقيل هذا الذي كنتم به تدعون اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، یعنی ہماری وعیدوں اور تنبیہات کے جواب میں تم لوگ طنزیہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ لاؤ دکھاؤ کیسی ہے وہ جہنم، لاؤ ابھی لے آؤ ہمارے اوپر وہ عذاب، تو لو دیکھ لو اب یہ ہے جہنم تمہارا اصل اور دائمی ٹھکانہ۔ قل أرأيتم ما هلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں یا تو ہماری جانیں چلی جائیں گی یا ہم فتح یاب ہوں گے، ان میں سے جو صورت بھی ہو ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تم اپنے بارے میں بھی سوچو کہ تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اس پر ہمارا توکل ہے۔ فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، یعنی آنے والا وقت واضح کر دے گا کہ ہم گمراہ تھے یا تم۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ کہیے کہ ذرا سوچو اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نترا ہوا پانی؟ بیشتر علاقوں میں انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار زیر زمین پانی پر ہے، جو عموماً آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ صاف، شفاف اور میٹھے پانی کا یہ عظیم الشان ذخیرہ زندگی کے لیے قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اگر یہ پانی واقعی ایسی گہرائی میں چلا جائے جہاں سے اس کا نکالنا ناممکن یا مشکل ہو جائے تو اس کے نتائج کا تصور بھی روح فرسا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کریں اور ثواب جاریہ میں حصہ لیں۔ شکریہ۔